جب کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر اس کے سامنے تڑپ کر آنسو بہا کر اپنا درد بتاتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے تو تب وہ اسے خود میں پناہ دیتا ہے۔ یہی اس کی مہمان نوازی کا انداز ہے کہ جب کوئی اس کی چوکھٹ پر تھک کر ٹھہر جاتا ہے تو وہ اسے اپنی رحمت کے اثار میں لے لیتا ہے۔ پر تم کیا جانو کہ وہ اپنے بندوں سے رشوت لیے بغیر ہی بے لوث نواز دیتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ کیا ہر دفعہ جب بھی کوئی بندہ اسے پیارا لگتا ہے تو اللہ اسے چن لیتا ہے، پھر اس بندے کو اللہ کبھی بھی کسی راستے میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ انسان کیا مانگے اللہ سے، تو جب بھی کبھی ایسا لگے تو بس ہاتھ اٹھاؤ اور رو دو اس کے سامنے، وہ خود سن لے گا تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بھی خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود بھی آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل مو لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مسلسل آسانی کی دعا مانگتا ہے تبھی اللہ اس کے لیے بہترین اسباب کے ذریعے بنا رہا ہوتا ہے۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہارے لیے معجزے کر سکے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں یقین سے خالی ہیں۔ یقین سے خالی دعائیں مطلب کہ وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو، لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہوں۔ آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کی بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہوں۔ دعا تو وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائیں۔ خالص دل سے مانگی ہوئی دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی بات نکالیں جس پر ہمارا رب راضی ہو، کیونکہ صبر کی پہلی شرط ہی تسلیم ہوتا ہے۔ صبر راضی ہو جانا ہوتا ہے، صبر سمانا و اطانا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ صبر حقیقتوں کو نہیں بدلتا، آپ کا دل بدلتا ہے۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں اور پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے اور اللہ کی شان اور قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں، جب آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں۔ توکل تو یہی ہے کہ سب راستے بند نظر آئیں، ہر طرف اندھیرا نظر آئے اور آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہ آئے تو آپ کی زبان یہی الفاظ کہے کہ میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تو جب آپ دل سے پکارتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آزماتا ہے اور دل کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے؟ یاد رکھیے کہ جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے، اور چھری سب سے پہلے اپنی ہی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے۔ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ ٹوٹے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی اللہ کی محبت اور نہ ہی جنت۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، اور بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا ہو، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سنی جاتی ہیں، زخموں کو بھر دیا جاتا ہے، دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، کن بھی فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں انہیں تھکا دیتا ہے۔ اگر 1000 لوگوں میں سے اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو وہ تمہاری دعا کو کبھی رد کر ہی نہیں سکتا، اور جس نے دعا کا حکم دے دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع بھی کرے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم پی رہے ہو۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے، نہ کسی کے آنسوؤں کو، نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم مشکلوں میں صبر کرتے ہو یا شکایت۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کتنے بہادر اور کتنے کمزور ہو تو یہ دیکھو کہ ضرورت پڑنے پر تم کس سے مانگتے ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کامیاب ہے یا ناکام تو دیکھو کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ وہ جنت کے مالک ہیں۔ تو صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر اس درد سے واقف ہے جو آپ کے دل میں کسی چنگاری کی مانند اٹھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے روتے گزاری، آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے پر وہی قادر ہے۔ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، کیونکہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف بے معنی نہیں ہوتی، اور اللہ پر توکل ہی بڑی چیز ہے جو خوب سے خوب تر عطائیں تمہارے تقدیر کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اگر تم اپنے پروردگار سے مدد کی آس لگاتے ہو، عنقریب تمہارا رب تم پر اپنی جانب سے خوب رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وہ کن فیکن کا مالک عنقریب تمہارے رنج و غم کو دور کر کے تمہاری زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دے گا۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا کبھی بھی خالی نہیں جانے دے گا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دے گا۔ تو بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے کن ہونے والا ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔